نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے وچ اللہ سونے فرمایا یاد رکھو وچ کوئی شک نہیں ہے کہ میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ یعنی اس آیت پاک دے رب سونے دسیا کہ جڑے میرے دوست نے تو شروع دسیا بھی اس گل دی شک نہیں ہے، یقین کرو اس گل اور غور نہ سنو کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے انہوں نہ دنیا کس طرح کا خوف ہے نہ آخر کوئی انہوں کو غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہوں دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا ماسوا اللہ اور شیطان دے سارے پروگرام جنہیں نصاب نے سارے نے چھڑ کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، اور ہر لمحہ میرے قرب حضور صحبت اور معیت گزاریا، مردہ بن کے میرے حضور حاضر رہے، اپنے اور دوسرے دے معاملات سب میرے سپرد کرتے، ہر قلبن زا تابت میری ذات چ ڈبے رہے، ہر لمحہ میرے حضوری چ گزار دینے، اس واسطے میرے دوست نے اور میری طرف ناقابل واپسی رد نہ آئے نے، اور انہوں نہ دنیا چ کوئی کسی طرح کا خوف ہوئے گا نہ آخرت غمگین ہون گے۔ یہ ہوئی اولیاء اللہ جنہاں وچوں ایک اللہ دے ولی حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا کہ آپ بڑے عظیم شان والے بزرگ سے گئے، حضرت جنید بغدادی دے ہم اثر سے گئے اور حضرت سری سختی صوبہ چ بہن والے سے گئے، تے آپ فرما دے نے کہ در حقیقت عشق دی راہ ہی راہ خدا تے گامزن ہون دا آئین ہے، اور احوال و مقامات اور نسبتاں سب عشق مولا دے مقابلے دے وچ بے حقیقت ہے، اور اسے کمال ذاتی دے اعتبار نہ اکثر صوفیہ کرام نے آپ دی معرفت نو عشق دے اتے فوقیت دتی ہے۔ سفر حج تو آپ واپس آئے تے اہل فیض نے اصرار کیتا کہ جناب تسی سانو واز کریا کرو، آپ نے ایک دن واز کیتی، انہوں نے واز و نصیحت کیتی، اللہ دعوت دیتی، تو انہوں نے کوئی اثر نہ ہویا۔ آخر آپ نے کندیلاں کی طرف متوجہ ہو کے آکھیا، جڑیاں مسجد دیاں کندیلاں کی طرف متوجہ ہو کر آکھیا کہ ہن میں تانوں عشق مولا دا مفہوم سمجھانا ہے، اور جدوں آپ نے مفہوم بیان کرنا شروع کرتا تے کندیلاں دے اوتے وجد طاری ہو گیا اور باہمی ٹکرا کے پاش ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ عشق مولا دا مفہوم بیان کر رہے سکے تے کبوتر تھلے اتر گیا، آپ دے سر تے بہ گیا، پھر آپ دی گودی چ بہ گیا، آپ دے ہاتھ دے اتنے بہ کے زمین تے اتر گیا، اور اتنے وجدانی کیفیت تاری سی، اپنی چونج نو زمین دے نال کھودن لگ گیا، زمین تے بار بار ماردا رہا، حتیٰ کہ دی چونج لہو لہان ہو گئی اور تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ آپ نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاسداری کردیا ہویا نکاح کیتا، آپ دے ایک بیٹی ہوگی، آپ نو ادھر بہت محبت سی۔ ایک دن آپ نے خواب بھی دیکھا کہ حشر دا میدان لگیا ہویا تے کہ جھنڈا فرشتیاں نصب کیتا اور اعلان کیتا کہ جڑے شاکان مولا یہ جھنڈے تھلے کٹھے ہو جاؤ، تے آپ بھی اتھے جھنڈے طرف جان لگے تے فرشتیاں نے آپ نو روک لیا۔ جناب تسی اتھے نہیں جا سکتے،
ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ਼ਕੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਸ਼ਕੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕਾਨੇ ਮੌਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਰਤਬਾ ਸਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। آپ نے اللہ سونے کو دعا کی تھی کہ اللہ سونے بچی دا عشق اگر تیرے عشق دے وچ بہت دا باعث ہے تو پھر انہوں موت دے دے۔ ہلے دعا ختم نہیں سوئی تے گھر دے وچوں شور اٹھیا کہ بچی جڑی ہے وہ چھت دے اوتے گر کے ہلاک ہو گئی ہے، فوت ہو گئی۔ غلام خلیل ایک جعلی صوفی سے گا 2 نمبر غیر شرع، انہیں اپنے آپ کو صوفی مشہور کیتا تے خلیفہ وقت کو سچے صوفیہ دیاں برائیاں بیان کرتا رہتا سگا تاکہ لوگ میرے مرید بن جانا۔ تے حضرت شمعون محب رحمۃ اللہ علیہ دی کافی مشہوری ہوگی، لوگ آپ کو اللہ دا رستہ سکھن واسطے، اللہ دا سکھن واسطے آن لگ پے۔ ایک عورت نے آپ کو نکاح دی درخواست کی تے آپ نے انہوں رد کرتا، پھر وہ حضرت جنید بغدادی دی خدمت حاضر ہو کہنے لگی کہ میرا شمعون محب نہ نکاح کروا دے، تے آپ نے بھی انہوں بجاتا۔ پھر انہیں زد جا کے غلام خلیل دے کول جا کے آپ دے اتے زنا دی تہمت لاتی، تو جعلی غلام خلیل نے بادشاہ نو پٹی پڑھائی تے اور آپ دے قتل دی اجازت حاصل کر لی۔ تے جس لے آپ نو طلب کیتا اور جلاد آپ نو دربار خلافت جا پہنچے تے جلاد آپ نو قتل کر لگا۔ تے بادشاہ جدو حکم دین لگا آپ دے قتل دا خلیفہ وقت، تو دی زبان ہی بند ہو گئی، چو منہ دے چو لفظ نہ نکلے، وہ دی قوت گویا سلب ہو گئے۔ خلیفہ وقت بڑا پریشان ہویا، دربار برخاست کرتا۔ تے رات نو خواب آیا کہ اگر تو شمعون نو قتل کیتا تیرا ملک جڑا سارا تباہی دی لپیٹ چ آ جائے گا۔ صبح ہوئی تو انہیں معذرت کیتی آپ کو، آپ انہوں نہایت عزت نہ رخصت کیتا۔ تو غلام خلیل نے بڑی تکلیف ہوئی اس گل دی، لیکن اللہ نے انہیں تے کوڑ دی بیماری جاری کرتی اور کوڑ ہو گیا۔ تو غلام خلیل اس واسطے بڑا پریشان ہویا کہ میں نہ کی ہویا۔ اللہ والے دی بارگاہ چ حاضر ہو کے پوچھا جناب میرے حق دعا کرو، انہاں آکھیا کہ توں اللہ والے دی بے ادبی کیتی ہے، اللہ کو معافی مانگے نہ لوگوں کو معافی مانگے۔ انہیں پھر صوفیہ کرام کو معافی مانگی، اللہ سونے کو معافی مانگی اور اپنے برے خیالات تو توبہ کیتے۔ حضرت شمعون محب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ ذکر الہی تے ہمیشگی ہی دا نام عشق مولا ہے۔ آپ فرماندے قرآن کریم جی فراب سنے اس واسطے فرمایا کہ کثرت نہ خدا دا ذکر کردے رہو۔ آپ فرماندے اللہ دے عاشق کی دنیا، اللہ دے عاشقاں والی دنیا نو شرف حاصل ہے، جویں کہ حدیث پاک دے وچ ہے کہ جڑا شخص جس شے نو محبوب سمجھدا او دے نال ہی او دا حشر ہوئے گا۔ آپ فرما دے رہے کہ عشق مولا تعریف لفظ و بیان تو باہر ہے۔ آپ فرما دے اللہ دے عاشقاں نو اسے واسطے ہدف مصائب بناوندا ہے، اللہ سونا اپنے عاشقاں نو اسے واسطے ہدف مصائب بناوندا ہے کہ ہر کوئی وہ دی محبت دے وچ عشق دے وچ قدم نہ رکھ سکے۔ آپ فرما دے فقیر نو فقر دے نال ایداں دی محبت ہونی چاہیے جویں عمراں نو دولت نہ ہوندی ہے، اسی طرح فقیر نو دولت تو اس طرح نفرت ہونی چاہیے جدا عمراں نو فقر تو ہوندی ہے۔ ہاں فرماتے تصوف دا مفہوم حقیقی ہے کہ نہ تو کوئی شاید تہاڈی ملکیت ہوے نہ تسی کسی دی ملکیت وچ ہوو۔ آپ دی تعلیمات اور اساج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس و خلق چوں نکل کے شیطان دے پروگراماں چوں نکل کے